اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجته في العالمين روح وارواح العالمین لتراب مقدمه فداء واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف معزز ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین امتیوں میں اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے بہترین اتباع اور بہترین شیعوں میں شامل فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں نصرت اہل بیت علیہم السلام کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے معزز ناظرین، بات اس مرحلے پہ پہنچی ہے کہ جماعت مخالفین عمر کو فاروق کے لقب سے پکارتے ہیں، بلکہ فاروق اعظم۔ ہم نے ثابت کیا کہ یہ لقب سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے ان کو فاروق کا لقب دیا ہے، فاروق اعظم کا۔ کثرت اسانید کی طریق سے ہم نے اس حدیث کی صحت ثابت کر لی۔ پچھلی سپیچ آپ دیکھ لیں۔ اب بات یہاں پر ہے کہ عمر فاروق نہیں ہو سکتا۔ کیوں فاروق نہیں ہو سکتا؟ کیوں فاروق نہیں ہو سکتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس صحیح سند کے ساتھ روایت ان کے موجود ہے کہ اس لقب کو عمر کو یہود و نصارہ نے دیا ہے، یہود و نصارہ نے دیا ہوا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور ہم اور آپ کیا یہود و نصارہ کے پیروکار ہیں؟ یہودیوں نے عمر کو اگر فاروق کا لقب دیا ہے تو یہ ہم ان کے پیروکار تو نہیں ہیں، ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ جن کو انہوں نے فاروق اعظم کہا ہے وہی ہمارے فاروق اعظم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میرے عزیزوں، یہ ہے کہ عمر فاروق نہیں ہو سکتا، یعنی فاروق بین الحق والباطل، کیونکہ اس کا کردار ہی ایسا ہے عمر کا کہ اس پہ آپ اگر عمر کے متعلق اگر ہم صحیح بات کریں تو جماعت مخالفین کے کتب سے بات کریں۔ دیکھیں عزیزوں، تو اس کے متعلق شیعہ علماء کا کیا موقف ہے اور جماعت مخالفین کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں عزیزوں، اگر آپ بالکل علمی بات کریں، عمر کے کردار کو سامنے لائیں، اس کے عقائد کو سامنے لائیں، اس کے اخلاق کو سامنے لائیں، اس کے کرتوت کو سامنے لائیں، شیعہ کتب سے نہیں، مخالفین کے کتب سے، تو شیعہ علماء بھی آپ کو یہی کہیں گے، مخالفین کے بھی علماء یہی کہیں گے، چاہے آپ جتنے ادب سے صرف علمی بات کریں، کتب سے اس کا کردار بتائیں کہ کردار اس شخص کا کیسا ہے، عمر بن خطاب کا، ان کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ آپ گالی دے رہے ہیں، بس ختم بات، توہین کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، ختم بات، گالی نہیں دینے چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ تو عمری علماء کہہ دیں ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے اپنے کتب میں عمر کے جو کردار ہیں، یہ تو واضح بات ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کے عمل کرد کا توجیہ کوئی نہیں ہے، ان کے پاس یہی توجیہ سامنا آرام سی بات ہے کہ بھئی عوام کو بھی بیوقوف بناؤ، اپنی بھی جان چھڑاؤ جواب دینے سے، کہ گالی ہے، یہ شیعہ گالی دے رہا ہے، رافضی گالی دے رہا ہوں صحابہ کو، حضرت عمر کو گالی دے رہا، تو گالی کا جواب کیا دینا؟ گالی کا کوئی علمی جواب تو ہے نہیں، جان چھڑا دی اپنی، عوام بھی خوش ہو گئے کہ بھئی یہ شخص گالی دے رہا، ٹھیک ہے نا؟ عمری علماء، جماعت مخالفین کے علماء اگر یہ کہیں تو بات سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، اور کہیں گے کیا؟ یا تو وہ شیعہ ہو جائیں، مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ شیعہ نہیں ہو سکتے، یا پھر تو
پھر اقرار کریں کہ بات صحیح ہے آپ کی، عمر کا کردار ایسا ہی ہے، لیکن ہم نہیں شیعہ بنتے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر آگے کیا؟ سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ آپ جو ہے گالی دے رہے ہیں، ختم بات۔ لیکن شیعہ علماء کا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ گالی دے رہے ہیں؟ یہ مصیبت یہ ہے، یہ معمہ ہے، معمہ ایسا ہے عزیز کہ نام ان کا شیعہ، کھاتے یہ شیعوں کے دسترخوان سے ہیں، شیعوں کے بیچارے شیعہ مؤمنین کے حساب سے کھاتے ہیں، ان کی دنیا میں عزت ہے، ہر جگہ ان کے گھر ہے، مکان ہے، ڈرائیور ہے، گاڑی ہے، لیکن سینہ ان کا سپر ہے کس کے لیے؟ ہاں، قاتلین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے، قاتلین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جس طرح دفاع، یاد رکھو عزیزو، جس طرح دفاع شیعہ علماء نے کی ہے اور مؤثر انداز میں کی ہے، اس طرح نہ تو ابن تیمیہ کر سکتا ہے، اور نہ فخر رازی کر سکتا ہے، اور نہ کوئی عمری عالم کر سکتا ہے۔ یہ ابو بکر عمر کی بڑی خوش قسمتی ہے، اور جماعت عمریہ کے بہت بڑی خوش قسمتی یہی ہے کہ ان کو شیعہ سے علماء ملیں کہ جن کی وجہ شیعہ علماء کی وجہ سے جماعت عمریہ کا مذہب بچا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اب شیعہ علماء کا کردار ایسا کیوں ہے کہ وہ اپنے ہی مذہب کے دشمن ہیں؟ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ جھوٹی بات نہیں کہہ رہا کہ میں شیعہ علماء پہ، یعنی شیعہ علماء کے سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ان میں سے بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، ان کا جو جمہور کا طریقہ کار ہے، شیعہ علماء کے جمہور کا جو مسیر ہے، جو خط ہے، جس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، وہ یہی ڈائریکشن ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں عزیزو، عمر فاروق نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت زیادہ ہے، اس کا کردار دیکھیں کہ فاروق بین الحق والباطل، کہ وہ شخص ایسا کردار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاروق بین الحق والباطل ہے، یعنی اگر ہمیں ایک مسئلے میں پتہ جل جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ معصوم ہے نا، جماعت عمریہ کے نزدیک وہ صرف تبلیغ میں معصوم ہے، مشکل یہ ہے، ان کے نزدیک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فاروق نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ صرف تبلیغ میں معصوم ہے، باقی امور میں وہ ان سے باطل بھی سرزد ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمارے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاروق ہیں، کیونکہ کسی بھی مسئلے پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، ان کی رضا یہ ہے، یا اس کا غضب اس مسئلے میں اس طرح ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کیونکہ معصوم ہے، ان سے خطا ہی نہیں ہو سکتا، وہ ان سے خطا یا جھوٹ یا گناہ یا اللہ کا غضب کسی طرح سے وہ حاصل کر لیں، نستجیر باللہ، یا کسی کو گمراہ بنائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، معصوم ہے، مطہر ہے، 12 امام مطہر ہیں، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ معصومہ مطہرہ پاک ہیں، اچھی، یہ فاروق۔ لیکن عمر نہیں ایسا، عمر ایسا نہیں ہے، اس کی کردار آپ دیکھیں، میں اگر کچھ کہوں تو کیا کہیں گے؟ بھائی بات ہے، میں ان کے کتب سے کہہ دوں گا، اور میں نے ہمیشہ ان کے کتب سے بات کی ہے، لیکن جواب ان کا کیا؟ جواب اور کچھ بھی نہیں ہے، جواب ان کے پاس رد کچھ بھی نہیں ہے، ان کا جواب صرف ایک ہی کلمہ ہے کہ گالی دے رہے ہیں، یہ سب کر رہا ہے، سب صحابہ کر رہا ہے۔ بھائی ہم سب کے قائل نہیں ہیں، دیکھیں عزیزو، میں جب انسان علمی گفتگو کرتا ہے، ممبر پہ آتا ہے، ہاں وہ انسان غصے میں، غضب میں، کئی پرائیویٹ میں جو کچھ کہے وہ الگ بات ہے، لیکن معاشرے میں رہ کر مخالفین کے سامنے وہ استدلال اس کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے نشیب بھائیوں کو کہ آپ جو ہیں دلیل کے ساتھ بات کریں، دلیل کے اور صراحت کے ساتھ، اگر ہو سکتا ہے کبھی تقیہ کا ڈیمانڈ ایسا ہوتا ہے کہ انسان صراحت کے ساتھ نہیں بات کر سکتا، لیکن اگر جہاں تک ہو سکتا ہے صراحت کے ساتھ، تاکہ مخالف کو بھی حق پتہ چلے، وہ بیچارے اگر قابل ہدایت ہوں وہ بھی ہدایت پائیں، ہمارے نوجوان بھی ہدایت پائیں، دین کا بھی احیاء ہو، صراحت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ تو عزیزو، جب صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو ان کا کیا جواب ہے؟ ہاں گالی دے رہے ہیں۔ تو میں ابھی اسی فاروق کے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو فاروق کا لقب نہیں دیا ہے، یہود و نصارہ نے دیا ہے، دلیل اس کی، پھر آگے جائیں گے، دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ فاروق ہو ہی نہیں سکتا، اس کے دلائل بے شمار ہیں، اس کا کردار ہی ایسا ہے۔
ملاحظہ فرمائیے کتاب تاریخ طبری المعروف بتاریخ الامم والملوک الجزء الثالث، چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت لبنان۔ یہاں صفحہ نمبر یہ چھپا ہے سن 1998 میں۔ یہاں پہ من سم العمرہ الفاروق، صفحہ نمبر کیا ہے یہ 573۔ دیکھ، قال ابو جعفر، ابو جعفر کون ہے؟ محمد ابن جریر طبری، اس کا کنیا ہے ابو جعفر۔ ابو جعفر ابن یعنی طبری خود مؤلف کتاب کہتے ہیں۔ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الفاروق، عمر کو فاروق کہا جاتا تھا۔ من سمى عمر الفاروق، عمر کو فاروق کس نے پکارا، کس نے اس کو فاروق کا لقب دیا ہے؟ وقد اختلف السلف في من سماه بذلك، سلف میں اختلاف ہے، سلف یعنی پرانے نسل کے علماء، ان میں اختلاف ہے، پرانے علماء میں اختلاف ہے کہ اس عمر کو یہ لقب کس نے دیا ہے؟ فاروق۔ بعض نے کہا ہے کہ سماہ بذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض نے کہا کہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا ہے۔ پھر وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، ابی عمر زکوان سے نقل کرتے ہیں، قلت لعائشہ قال قلت لعائشہ، میں نے عائشہ سے کہا من سمى عمر الفاروق؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، قالت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عائشہ سے پوچھا کہ کس شخص نے عمر کو فاروق کا لقب دیا ہے، فاروق کا نام دیا ہے؟ تو عائشہ نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ دلیل اس کی کیا؟ دلیل اس کا یہ ہے کہ ان کے اپنے علماء نے اس کی تکذیب کی، پرانے علماء نے تکذیب کی اس حدیث کی۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ فاروق ہو ہی نہیں سکتا، ہم بیان کریں گے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے۔ ایک شخص جو فاروق نہیں ہو سکتا اس کو فاروق کا، مثلا ایک شخص فرشتہ نہیں ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں، آپ حدیث لے کے آئیں کہ میں فرشتہ ہوں، یہ حدیث غلط ہی ہے نا، میں تو فرشتہ نہیں ہوں۔ وقال بعضهم من سماه بهذا الاسم، اول من سماه بهذا الاسم اہل الکتاب، اور دوسروں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جس نے عمر کو فاروق کا لقب دیا کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ کس نے کہا ہے؟ حارث نے روایت کی ابن سعد سے، ابن سعد نے یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد سے، اس نے ابی سے، اس نے صالح ابن کیسان سے، قال ابن شہاب، ابن شہاب زہری نے فرمایا۔ اب یہ جو ہے سند ہے بخاری کی سند، نہایت ہی پاک سند، نہایت ہی کیا سند ہے؟ نہایت ہی بے اس سند میں کوئی اشکال ہی نہیں، زہری تک، زہری تک، زہری کی ولادت ہے سنہ 52 ہجری، مسلم ابن شہاب زہری وہ مدینے کے رہنے والے ہیں، ان کی ولادت ہے مدینے میں، سنہ 52 کو وفات ہے 130 140 122 یعنی تیسری دہائی میں، دوسری صدی 130 کے لگ بھگ، یہ ان کا قول ہے۔ اور یہ مسلم ابن شہاب زہری جس عصر میں رہتے تھے اس عصر میں اسانید نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی ان سے جو نقل ہوئی، اس کے بعد جنہوں نے نقل کی سند ذکر کی، اب انہوں نے خود جو ہے وہ خود اپنا چشمدید بتا رہے ہیں۔ بلغنا، یہ خبر ہم کو پہنچا ہے کہ ان اہل الکتاب کانوا اول من قال لعمر الفاروق، اہل کتاب یہود نے سب سے پہلے جس شخص نے یہود کو، جس شخص نے عمر کو فاروق کہا ہے، کون ہے وہ؟ یہود۔ انہوں نے کہا کہ یہ فاروق، ٹھیک ہے، انت فاروق، انہوں نے عبری زبان میں انت فاروق، فاروق کو عبری زبان میں چاہے گا فاروق، انت فاروق، کیونکہ اس کی بڑی دوستی تھی یہود سے۔ اب آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی مناسبت سے، یہ عمر کی دوستی، وہ جب بھاگا تھا خیبر سے، ان سے لڑائی نہیں کی تھی، بھاگا تھا، خیبت پڑا ہے اس کا، اس کا مرحب کا، تو اس شخص کی ان سے بڑی دوستی ہے، اس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو پوری طرح ڈانٹا بھی، وہ حدیث بھی دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ کبھی موقع ملا۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَأْثِرُونَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ، اور مسلمان جو ہے اسی کے قول کی نقل کرتے تھے، مسلمانوں نے میں سے جس نے عمر کو فاروق کہا ہے انہوں نے اسی کا نقل کیا ہے یہود کے قول کا۔
وَلَمْ يَبْلُغْنَا، اور ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں پہنچی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ذکر من ذلك شیئا. مسلم ابن شہاب الزہری کا رتبہ کیا ہے؟ ابن حنبل، احمد ابن حنبل کا رتبہ کیا ہے؟ احمد ابن حنبل کچھ بھی نہیں ہے مسلم ابن شہاب الزہری کے مقابلے میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب بخاری مسلم یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. مسلم ابن شہاب الزہری حدیث میں جماعت عمریہ، اگر اس کے علم کو مقایسہ کیا جائے، اس کے ملاقاتیں تھیں صحابہ سے، کیونکہ یہ نوجوان پلا بڑا ہے مدینے میں، جس نے عائشہ کو بھی دیکھا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دیکھا ہے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، جابر ابن عبداللہ انصاری، بہت سارے صحابہ کو اس نے دیکھا ہے. تو یہ نوجوان تھا، بڑا ذہین انسان تھا، بہت ہی لائق انسان تھا یہ. تو اس زمانے میں تو اتنا مدرسے تو نہیں تھے اس وقت، معاویہ کا دور حکومت تھا مدینے میں، لیکن یہ مسجد میں جاتا تھا، صحابہ کو سے ملتا تھا، وہ کہانیاں بہت سنتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا ہوا ہے. تو یہ سب سیکھ گیا اس نے. تو بعد میں اس نے لوگوں، جب اس کی باری آئی، جوان ہو گیا، تو صحابہ مرتے گئے سن 70 تک مثلا، اس کی جوان ہو گیا مسلم بن شہاب الزہری، تو یہ عالم بن گیا مدینے میں. پھر بنی امیہ کو پتہ چلا کہ یہ بڑا لائق آدمی، اس کو انہوں نے پکارا شام. اور یہ بنی امیہ جو اہل بیت علیہ السلام سے بہت منحرف ہیں، ان کا درباری، خاص درباری عالم مسلم بن شہاب الزہری. سمجھ میں آئی بات؟ اب تو یہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آئی ہے کہ انہوں نے عمر کو، دیکھیں کہ انہوں نے عمر کو فاروق کا لقب دیا ہو. میں نے کہا نا کہ ان کے بہت بڑے عالم نے اس حدیث کی تکذیب کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو فاروق کہا، تکذیب کیا. اب مثلا بخاری کہے کوئی حدیث جھوٹی ہے، یا احمد ابن حنبل کہہ دے کہ فلان حدیث کذب ہے، تو جماعت عمریہ کیا کہیں گے؟ وہ تو قیامت بپا کر دیں گے، خالی حدیث جھوٹی ہے. کیوں حدیث جھوٹی ہے؟ بخاری نے کہا، مسلم نے کہا، ٹھیک ہے. یہ تو ان سے بہت بڑا ہے مسلم بن شہاب الزہری، یہ تو بہت پرانا ہے، ان سے تابعین میں سے ہے، اور تابعین بھی کیسا تابعی، اس سے بہت سارا علم جو ہے، حدیث جو ہے انہی سے مروی ہے. تو ٹھیک ہے، تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پہنچی ہے، کیونکہ یہ مدینے میں رہتا تھا، عائشہ سے ملی. جب یہ خود کہہ رہا ہے، اور اتنا اہم چیز کہ سب عمر کو فاروق کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی اتنی خطرناک بات کہہ رہے ہیں، خطرناک بات، اہم بات، جو اس کے لیے کوئی سیاسی مفاد نہیں رکھتا، یعنی اس کے ذاتی مفاد کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. بنو امیہ جو تھے عمر کی تقدیس کرتے تھے. کیوں؟ عمر، ابو بکر، عثمان کی بہت تقدیس کرتے تھے بنو امیہ، اس لیے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو مارنے کے لیے، ان کو نیچے لانے کے لیے. تو اس کے مفاد میں کچھ بھی نہیں ہے، سیاسی فائدہ کچھ بھی نہیں رکھتا کہ وہ عمر کی شان کو نیچے لائے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے؟ تو اس سے دونوں باتیں ثابت ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اب دونوں باتیں ثابت ہیں. ایک بات یہ کہ یہود نے عمر کو فاروق کہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کو فاروق نہیں کہا ہے. یہ دونوں نقطے خوب ذہن میں رکھیے. اور یہ سند بخاری کی سند ہے مسلم بن شہاب الزہری تک. اب ایک بات یہ ہے کہ زہری نے، اب اس نے کس سے سنا ہے؟ اس نے ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. دیکھیں عزیزوں کہ زہری کے جو اقوال ہیں، کیونکہ وہ زمانے میں جو رہتا تھا زہری، اس زمانے میں اس طرح اب جو، اور زہری کے بعد جو اسانید کا سلسلہ شروع ہوا، وہ زہری کے زمانے میں اس طرح رواج نہیں تھا. اور یہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور کے بعد یہ اس بعد میں ہی شروع ہوا کہ اسانید کو ذکر کرنی چاہیے کہ آپ نے کس سے سنا ہے، آپ کا طریقہ کار کیا ہے. تو اس لیے اس کا اگر اس نے ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جھوٹی بات ہے. اور یہ بھی ایسی خبر اس کو سنا رہا ہے جو اس کے دور میں مشہور واقعہ ہے. یعنی اس دور میں عمر کو یہ کوئی مثلا دو شخص کے درمیان کوئی پرائیویٹ گفتگو ہو رہی ہے، وہ تو نقل نہیں کر رہا، وہ تو ایک مثلا ابھی ہم نقل کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ضیاء الحق جو تھے پاکستان کے صدر تھے، اس نے پاکستان میں ماشاء اللہ لگایا. ضیاء الحق نے فرض کریں وہ بھٹو کو اس نے مختلف طریقوں سے اس نے پھانسی پہ چڑھایا. تو اب ہم جب یہ بات نقل کر رہے ہیں، تو اب جو ہمارے دور کے واقعات ہیں یا ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے، ہم کہتے ہیں مثلا جنرل ایوب خان نے پاکستان میں ماشاء اللہ لگا دیا، تو ہم ان کو ایسے واقعات کو نقل کر رہے ہیں جو ہمارے زمانے میں مشہور ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں نے سنا ہے. یہ دو لوگوں کے درمیان کوئی نجی گفتگو، پرائیویٹ گفتگو، کہ عائشہ نے پرائیویٹ میں مثلا عبداللہ ابن عمر سے کیا کہا، اس طرح کی بات تو نہیں ہے.
ایک مشہور حقیقت کو بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب نے اس پہلی دفعہ ابو عمر کو فاروق کہا ہے، اس کے بعد مسلمین نے ان سے ان کی نقل کرتے ہوئے اس بات کو سیکھا ہے. تو ایسی بات کو نقل کر رہے ہیں، تو اس بات کے لیے آپ لازمی بات ہے، جیسے ہمیں بھی کوئی بات کہیں ہم نقل کریں کہ مثلا پاکستان میں جو ہے سن 1971 میں پاکستان کے 2 حصے ہو گئے، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، تو اس کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ اور اسانید کا ذکر کرنا، اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی آیت قرآن نہیں ہے کہ سند متصل ہونی چاہیے، اس زہری کے لیے واجب ہے کہ اب وہ کس سے سنا ہے وہ ذکر کرے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں علماء نے بعد میں بنائی ہیں. یہ کتاب ہے عزیزو تاریخ المدینہ المنورہ، تالیف ابن شبہ النمیری البصری، متوفہ ہیں یہ سنہ 262 کے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے اخبار عمر بن الخطاب، یہاں پہ صفحہ نمبر 762 میں وہ بھی یہی نقل کرتے ہیں، اسی روایت کو نقل کرتے ہیں نہایت ہی صحیح سند کے ساتھ، جو بخاری اور مسلم کی سند ہے، مسلم ابن شہاب سے، کہ اہل کتاب نے عمر کو فاروق کہا ہے اور مسلمانوں نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے سنا ہے. اسی طرح اس بات کو ابن سعد بصری جو بخاری مسلم سے بھی پہلے کے عالم ہے، طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 270، بلے یہاں پہ انہوں نے یعقوب بن ابراہیم اسی سند کے ساتھ ابن شہاب سے روایت کی ہے کہ یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے سب سے پہلے عمر کو فاروق کہا ہے. اچھی بات. اب عمر جو ہے میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر فاروق نہیں ہو سکتا. ایک تو سند کے ساتھ ہم نے ثابت کیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاروق کہا، یہ جھوٹی بات ہے، خود مسلم ابن شہاب زہری نے اس بات کو جھٹلایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فاروق ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے کردار کو دیکھیے، کردار اس کے میں ایسی باتیں بہت ہیں. اور ہم میرے عزیز دوستو، ہم یہاں گالی دینے نہیں آئے ہیں، بعد میں ہم پہ دبا نہ لگائیے. وہ یہ لگائیں گے بھائی، یہ کہیں گے کہ یہ سب کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے صحابہ، یہ کہہ دیں گے یہ بے احترامی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے. بھائی ہم حقیقت بتائیں گے، جماعت مخالفین کے کتب سے ان کی یہ حقائق کڑوی ہیں، یہ حقائق تلخ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بہت سارے لوگ سرپرائز ہوتے ہیں ان حقائق کو سنتے ہوئے، ان کو شاک لگتا ہے. کیوں شاک لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ علماء ان حقائق کو چھپے رکھے ہیں. مخالفین کو علماء نے بھی اس کو مخفی رکھا ہوا ہے، شیعہ علماء نے بھی مخفی رکھا ہوا ہے، اس لیے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جب ہم کتابیں کھولتے ہیں، بخاری، مسلم، مسند احمد بن حنبل، اس میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، ان کے کردار کو لے کے آتے ہیں کہ بھئی ان کے کیا اقوال ہیں، ان کے کیا کردار ہیں، انہوں نے کیا کہا، ان کی مذمت میں کیا آیات قرآن میں نازل ہوئی ہیں، صحیح ہے، صحیح احادیث کے ساتھ. تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی نیا دین ہم نے نبوت کا ادعا کیا. ہم نے نبوت کا ادعا نہیں کیا ہے. آپ کو شاک ہوتا ہے اس کا قصور مجھ پہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس میرے عزیزو یہ بات کہ عمر فاروق نہیں ہو سکتا، اگر اس کتاب کو کھولیں اس کے پہلے صفحے میں، پہلے باب میں 100 مجلس بھی پڑھیں تو وہ کم. اتنی لمبی کہانی ہے عمر کی. لیکن ہم اکتفا کرتے ہیں ایک بات پر، اور میں خواہش کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں مخالفین کے علماء سے، اگر وہ میری بات کو کبھی سنیں، ابھی لائیو دیکھ رہے ہوں گے یا بعد میں دیکھیں گے، کہ آپ سنیں، اگر میں نے آپ کی کتاب کو ابھی کھولا اور اس میں سے میں نے کوئی غلط ایسی بات آپ کو دکھایا، تو پھر آپ اس کی تصحیح کیجیے. لیکن اگر صحیح ہے تو پھر کم از کم یہ نامردی نہ کریں کہ ہمیں یہ کہہ دیں کہ ہم نے گالی دی. نہیں، استدلال کا جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیں کہ ہم استدلال کا جواب نہیں دے سکتی، یا خاموش رہیں. بہرحال کتاب عزیزو ہے مسلم، یہ کتاب ہے مسلم. ترجمہ کس کا ہے؟ علامہ وحید الزماں، ٹھیک ہے نا؟ جلد نمبر 1، اگست 2004 میں چھپی ہے کتاب، ٹھیک ہے. یہاں پر میرے عزیزو حیض کے مسائل، حدیث نمبر 820. عربی آپ کو پڑھ کے سنائیں یا نہ سنائیں پتہ نہیں.
عبد الرحمن ابن ابزان ہے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ ایک شخص آیا عمر کے پاس، اس نے کہا کہ میں جنب ہو گیا ہوں، انی اجنبت فلم اجد ماء، اور میں جنب ہو گیا، میں پانی نہیں پایا، میں جنب ہو جاتا ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہوا کرتا، میں جاتا ہوں، سفر ہوتا ہے، عرب میں تو پانی ویسے ہی کم ہوتا ہے اس زمانے میں، ابھی اس دور میں کہ الیکٹریسٹی ہے، واٹر فلٹریشن ہوتا ہے، ٹیوب ویلز لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود پانی کم ہے عرب میں۔ پرانے زمانے میں تو پانی بہت کم ہوتا تھا، اور لوگ بھی اب تو گاڑی میں سفر کرتے ہیں، پرانے زمانے میں پیدل سفر کرتے تھے یا مختلف طرق سے سفر ہوتا تھا۔ پانی کا نہ ہونا یا پانی کا کمیاب ہونا، صرف پینے کے حد تک ہونا، یہ تو عام سی بات ہوتی تھی لوگوں کے لیے۔ میں نے پانی نہیں پایا، فقال لا تصلی، عمر نے اس کو کیا فتویٰ دیا؟ عمر نے اس کو فتویٰ دیا کہ نماز نہ پڑھ، تو جنوب ہو جاتا ہے، پانی نہیں ہے تو نماز نہ پڑھ۔ اچھی بات۔ وہاں پہ عمار یاسر بھی تھا، اس نے کہا اما تذکر یا عمر اذ انا وانت فی سریۃ فاجنبنا فلم نجد ماء، عمر کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ میں اور تو ایک لشکر میں تھے اور ہم جنوب ہو گئے، ہم دونوں جنوب ہو گئے تھے تو پانی ہمیں نہیں ملی، فاما انت فلم تصلی، اور تو نے اس وقت نماز نہیں پڑھی، واما انا فتمعكت في التراب، لیکن میں نے مٹی میں نے لوٹ ماری، میں نے اپنے آپ کو رول کیا مٹی میں، وصلیت، اور میں نے نماز پڑھی، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ، تیرے لیے تجھے لوٹ مارنے کی ضرورت نہیں تھی عمار، تیرے لیے کافی تھا کہ تو کیا کرتا، کہ تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ مارتا، پھر پھونک مارتے، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، پھر اپنے چہرے پہ اس کو اور اپنے ہاتھوں پہ اس کو مل لیتے، مسح کرتے، یعنی تیمم۔ فقال عمر اتق اللہ یا عمر، عمر نے اس سے کیا کہا؟ عمر نے یہ نہیں کہا میں بھول گیا تھا، مجھے یاد آ گیا، اچھا اچھی بات ہے۔ عمر نے کیا کہا؟ عمر نے کہا کہ عمار اللہ سے ڈرو، عمار اللہ سے ڈرو۔ عمار نے کیا کہا؟ عمار نے کہا قال ان شئت لم احدث به، عمار نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے، تیری یہ خواہش ہے، تو میں اس بات کو چھپاؤں گا، میں اس کو کہیں نقل نہیں کروں گا۔ پھر حدیث ختم ہے۔ اس کے بعد عمر نے اس سے کیا کہا؟ یہ اب نہیں ہے پھر قال بلے۔ پھر آگے دوسری سند کے ساتھ روایت ہے کہ سلمہ نے ظرف سے روایت کیا ہے، ذکر الحکم فقال عمر نولیک ما تولیت، عمر نے اس سے کہا کہ ہم آپ کو اس بات کا ذمہ داری آپ ہی پہ سونپتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کہا ہے کہ تم تیمم کرو، تو اس کی ذمہ داری تم پر ہی ہے۔ اچھی بات ہے عزیزو، یہ آپ نے روایت میرا ترجمہ آپ نے سنا، اب ان کا ترجمہ سناتے ہیں کہ ان کا ترجمہ کیا ہے، جماعت مخالفین کا جو ترجمہ ہے۔ یہ مولوی وحید الزمان نے کس طرح اس کو ترجمہ کیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا۔ عمر نے بولا نماز نہ پڑھنا۔ عمار نے کہا اے عمر، تم کو یاد نہیں جب میں اور آپ لشکر کے ایک ٹکڑے میں تھے، پھر ہم کو جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی، لیکن میں مٹی میں لوٹا اور نماز پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کافی تھا اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارنا، پھر ان کو پھونکنا، پھر مسح کرنا منہ اور دونوں پہنچوں پر، یعنی دونوں ہاتھوں پر۔ عمر نے کہا خدا سے ڈر اے عمار، یعنی سوچ سمجھ کر حدیث بیان کو، یہ تو ترجمہ نہیں ہے، یہ شرح ہے، ان کی جملہ ہے۔ عمار نے کہا اگر آپ کہیں تو میں حدیث بیان نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ عمر نے کہا کہ تمہاری روایت کا بوجھ تمہارے ہی اوپر ہے۔ اچھی بات ہے۔
تو آپ نے یہ روایت پڑھی، دیکھیں عزیزو، یہاں پہ تعن کیا ہے اور تعن کیا نہیں ہے، تعن کیا ہے اور تعن کیا نہیں ہے، میں اس کو بیان کر دوں۔ ہمارے جماعت مخالفین کی تمنا یہ ہے کہ وہ آپ کو اس طرح بتائیں کہ شیعہ اس حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں عمر کو کسی سریے میں تھے، ان کو جنابت کا نہیں معلوم تھا، جنابت کا نہیں معلوم۔ پھر کہیں گے کہ دیکھیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسلام کا شروع کا زمانہ تھا، اس زمانے میں تو بہت سارے احکام ہوتے تھے، سب صحابہ کو نہیں معلوم ہوتے تھے، کیونکہ ابھی نئے نئے احکام آ جاتے تھے، صبح کوئی حکم آیا ہے تو اگلے دن تک شاید مثلا بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، ایک ہفتے تک بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، بعد میں سب کو پتہ چل جاتا تھا۔ تو اگر اس زمانے میں کسی کو، عمر کو مثلا سفر میں تھا، عمار کے ساتھ سریے میں تھا، لشکر میں تھا، تو اس کو جنابت ہوئی تو اس کو تیمم کا نہیں معلوم تھا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کو کچھ نہ آتا ہو۔ دیکھیں عزیزو، جماعت مخالفین کی تمنا یہ ہے کہ وہ اس طرح اس کو پیش کریں، لیکن یہ امتحان نہیں ہے، بات ان کی صحیح ہے، یہ بات بالکل ان کی صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حیات طیبہ میں تھے اس وقت احکام تدریج کے ساتھ نازل ہوتا تھا، تو بہت دفعہ ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم کسی کو اعلان کرتے کہ حکم یہ ہے، لیکن سب صحابہ، سب مسلمین اس کو نہیں سنتے، کوئی سفر میں ہوتا تھا، کوئی کسی کو کام ہوتا تھا، اس کو نہیں سنتا تھا، بعد میں پتہ چل جاتا تھا، تو یہ بات ان کی صحیح ہے تو کہ ہر حکم ہر صحابی کو ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں نہیں پتہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ تعن نہیں ہے ہمارا، تعن ہمارا یہ ہے میرے عزیزوں، تعن ہمارا یہ ہے کہ عمر نے یہاں پر اپنے، یا تو جماعت عمریہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں آیت قرآنی کیا ہے، آیت قرآن ہے، قرآن کا نصر ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِرُوا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِرُوا، اگر تم جنب ہو تو تم کیا کرو، تم طہارت حاصل کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ مجھے 5 خواص ملی ہیں، ان میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد، یعنی محل سجود، سجدہ کس پہ ہونی چاہیے، مٹی پہ ہونی چاہیے، اور میرے لیے طہور بنایا۔ طہور کس کو کہتے ہیں؟ طہور اسی کو کہتے ہیں کہ جو فی نفس ہی طاہر ہے اور انسان کو حدث سے مطہر بھی بناتا ہے۔ تو قرآن کا خاص حکم ہے یہاں پر، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، اے مسلمانوں جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اس طرح وضو کر لینا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، کہ چہرے کو دھو لے، منہ کو دھو لو، اور کونی سے لے کر پورا ہاتھ یہ دھونی چاہیے، کونی بولتا ہے نا، ایلبو کو دھو لو۔ اچھا، وَامْسِحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا کچھ حصہ مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ، أَرْجُلَكُمْ یہ عطف ہے ہمارے نزدیک فَغْسِلُوا کے لیے، اور اس کی اب یہ بات بہت، ابھی وضو ہمارا نہیں ہے عنوان، گفتگو کبھی وضو پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ آئے گا کہ کیوں عطف ہے اس پر، تو عفواً یہ وَامْسِحُوا بِرُؤُوسِكُمْ یہ عطف ہے، وَأَرْجُلَكُمْ یہ عطف ہے برؤوسکم کے محل پر، برؤوسکم کے محل پر۔ جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ یہ عطف ہے وغسلوا پر، مجھ سے سبقت لسانی ہو گیا، میں بھول گیا۔ اچھا، اور اپنے پیروں کی بھی مسح کیا کرو، الی الکعبین، کعبین کو اردو میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ہاں وہ ہم سے زیادہ اہم نہیں، ابھی اس پہ ٹائم نہیں لگاتے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اور اگر تم جنوب رہو، جنابت آ جائے تو جنابت سے طہارت لینا یہ واجب ہے، طہارت سے جنابت سے طہارت حاصل کرنا یہ لازم ضروری ہے۔ اچھا، اچھی بات ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو کیا ہے؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، پانی تمہارے لیے مضر ہے، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، اور سفر میں اکثر کسی کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا نا عرب میں، اب تو تم سفر کرتے ہو جہاز میں 30,000 فٹ پہ بھی پانی ہے، وہاں پہ آپ وضو بنا سکتے ہو جہاز میں،
پرانے زمانے میں تو یہ نہیں تھا. اولا سفر او جاء احد منکم من الغائط، اور وہاں پہ کیا ہو جائے؟ غائط. غائط کس کو بولتے ہیں میرے؟ غائط یہ کنایا ہے. غائط بولتے ہیں نیچی مکان کو، زمین میں جو نیچی مکان ہو، دبی ہوئی مکان ہو، اس کو غائط بولتے ہیں. اور عرب کہاں پہ پیشاب کرتے تھے؟ ہاں، پاخانہ کہاں پہ کرتے تھے؟ پاخانہ بھی اردو زبان میں جو ہے لفظ پاخانہ، پا بولتے ہیں فٹ کو، پیر کو، پیر خانہ. وہ پاخانہ یہ کنایا ہے، اشارہ ہے. اسی طرح غائط وہ زمین، وہ جہاں پہ دبی ہوئی مکان، کھڈا ہو، کھڈے کو غائط بولتے ہیں. اب لوگ کھڈے میں جا کے کیا کرتے تھے؟ وہاں پہ پاخانہ کرتے تھے. تو اسی غائط کو اسی پہ اطلاق کیا گیا ہے. یعنی لفظ کھڈے کو، جیسے پاخانہ کو اردو زبان میں کس پہ لاگو کرتے ہیں؟ جس کو انگلش زبان میں فیسیز بولتے ہیں، ایکسکریمنٹ بولتے ہیں، اس پہ. ٹھیک ہے نا؟ انسان کے سے جو دفع ہوتا ہے، مدفوع ہوتا ہے. کیونکہ وہ لفظ انسان الفاظ میں یہ ہے کہ الفاظ بری ہوتی ہیں. تو قرآن کا جو حیا ہے، حیا کی وجہ سے قرآن نے یہ کنایات ہے قرآن مجید میں. او لامستم النساء، اور تم نے جب مس کیا ہے عورتوں کو، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، جب نساء کا مس کرو. دیکھو عزیزو، جب نساء کا مس کرو، نساء کو مس کرو، ٹچ کرنا سے مراد نہیں ہے، ٹچ کرنا مراد نہیں یہاں پہ. وہاں پہ جب جیسے غائط ایک کنایا ہے، یہاں پہ ٹچ کرنا بھی کنایا ہے. وہ کیا ہے؟ جنابت ہے. جنابت ہے. اور تقریباً یہ اختلاف نہیں مسلمین میں کہ اس سے مراد کیا ہے. لامستم النساء سے مراد جنابت ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ کوئی ہم بستر ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ ہم بستر ہونا بھی، یہ بھی کنایا ہے. کیونکہ آپ وہ جو الفاظ خاص اس کام کے لیے ہیں، اس کو زبان میں لانا یہ ادب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو عائشہ اپنے پیروں کو وہ ان کی جانماز پہ لیٹتی تھی عائشہ. تو وہ جب سجدے میں جاتے تھے تو وہ کان یغمز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے عائشہ کے پیر کو دباتے تھے. تو عائشہ پیر کھینچتی تھی. وہ عائشہ کی اپنی حدیث ہے، اب سچ ہے جھوٹ ہے اللہ جانے. وہ پیر پیچھے کرتی تھی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تھے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ٹچ کرنے کی وجہ سے انہوں نے غسل کیا ہو، یا خود عمر نے کسی کو ٹچ کرنے کی وجہ سے، اپنی عورت کو ٹچ کرنے کی وجہ سے اس نے غسل کیا ہو یا تیمم کیا ہو. تو یہ لامستم النساء یہ واضح ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تم جنب ہو جاؤ. فلم تجدوا ماء، اور پانی تمہیں نہ ملے تو تم پاک مٹی سے کیا کرو؟ تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اس تیمم کا طریقہ کار کیا ہے کہ مٹی پہ ہاتھ لگایا تو اس چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھوں پہ مسح کیا. سو اس سے تیمم ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے، اور یہ غسل جنابت کی جگہ ہے. اسی طرح ایک دوسرے مقام پر قرآن کریم میں سورہ مبارکہ نساء میں فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم مریض ہے، پانی تمہارے لیے مضر ہے، سفر میں ہو، تم نے پاخانہ کیا ہے، عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو، پانی نہیں ملتا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سعید طیب تمہیں ملے تو سعید طیب کے ساتھ تم تیمم کر لے. دیکھو عزیزو، تو یہ بالکل قرآن کا حکم واضح ہے. اور یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ حدیث جو ہم نے آپ کو سنایا ہے، عمار یاسر نے اپنا واقعہ سنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تیمم کا طریقہ سکھایا ہے. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ عمر کی خلافت کے زمانے کی بات ہے. یہ ہم تعن کیا ہے عزیزو؟ تعن یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عمر کو تیمم نہیں آتا تھا. تعن یہ نہیں ہے. تعن یہ ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد، خلیفہ ہو کر عمر نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ فتویٰ دیا ہے ایک مسلمان کو کہ تو نماز نہ پڑھ. اور قرآن کے بالکل مخالف. قرآن کا کیا فتویٰ ہے؟ قرآن کا حکم کیا ہے؟ قرآن کا حکم یہ ہے کہ تم جب جنب ہو جاؤ تو فوراً طہارت حاصل کرو. طہارت دو طرح کے ہیں، پانی کے یا طہارت ترابیہ، تیمم کے. تیمم کے ساتھ طہارت حاصل کرو. تیمم کا طریقہ کار بھی بتایا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو. یہاں پر میرے عزیزوں دو طرح کے تعن لاگو ہو سکتے ہیں.
جماعت مخالفین کو کس طعن کو پسند کرتے ہیں کہ عمر کو پتہ نہیں تھا، یعنی آیت اس کو نہیں معلوم، وہ خلیفہ بنا ہے، اپنے آپ کو خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کہلاتا ہے، وہاں پہ بیٹھا ہے اور وہاں پر اپنے آپ کو نستجیر باللہ امیر المؤمنین کہتا ہے، اس کے باوجود اس کو اتنی ابتدائی سی بات، قرآن کی اتنی واضح بات نہیں معلوم، تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اپنا لیں، لیکن یہ طریقہ کار ممنوع ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی روایت میں ہے، یعنی ہم پہلے سوچتے تھے، ہمارا بھی یہی سوچتا کہ ہم یہ طعن یہ ہے کہ یہ جہل کا طعن ہے، کہ اگر جہل کا طعن بھی مان لینا پھر بھی اس کے خلافت باطل ہے، کہ انسان اتنی جاہل ہو، اتنی جاہل کو اس کو تیمم کا نہیں معلوم، اور وہ ادھر آرام سے بیٹھ کے فتوے دے رہا ہے کہ تو نماز نہ پڑھ، حالانکہ ترک نماز کفر ہے، ترک نماز کفر ہے، یہ کافر بننے کا فتویٰ دے رہا ہے، کافر بننے کا فتویٰ دے رہا ہے یہ شخص، اور قرآن کے بالکل مخالفت میں اپنے جہل کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہے۔ تو یہ شخص خلیفۃ المسلمین، ایک بات جو عام مسلمانوں کو پتہ ہے، جو قرآن کی آیت کی بالکل صریح ہے، اس سے جاہلانہ انداز میں وہ جاہلانہ انداز میں وہ اس قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، وہ سب مسلمانوں کو پیشوا نہیں ہو سکتا، یہ ایک عام مسجد میں پیش امام نہیں ہو سکتا ایسا شخص جو قرآن کی مخالفت کرے، اور جو ابتدائی قرآن کی آیات، اس کا تیمم سب مسلمانوں کو پتہ ہے۔ پاکستان میں کوئی گاؤں میں بھی رہتا ہو شخص، اس کو پتہ ہے کہ تیمم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کیا کرو، اس کو اتنا نہیں معلوم، تو یہ شخص خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن روایت عمار کی آپ دیکھیں، اس میں جہل کی بات نہیں ہے، عمار نے عمر سے، خوب توجہ دیجئے یہاں پر، عمار نے عمر سے کہا کہ تجھے یاد نہیں ہے عمر کہ ہم اور آپ سریے میں تھے، لشکر میں تھے، جنوب ہو گئے، تو مجھے تیمم کا طریقہ کار نہیں آتا تھا، میں نے مٹی پہ میں نے کیا لوٹ مارا، تو آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، پھر جب ہم واپس آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمم سکھایا ہے اب عمر کو، کیونکہ عمار کے سوال سے پتہ تجھے یاد نہیں ہے، یعنی عمر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کے سامنے سکھایا ہے، تو دونوں کو سکھایا، اور اسی لیے تو اس عمار کے قول سے یہ کہ تجھے یاد نہیں ہے، اور عمار کو تعجب ہو رہا ہے کہ تو کیسا ایسا فتویٰ دے رہا ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ تیمم کا طریقہ کار کیا، اور میں نے بھی تیمم کیا تھا، تیمم میرا غلط تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو جب یہ اس نے عمر سے کہا، تو عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے، میں وہاں پہ نہیں تھا، عمر نے یہ تو نہیں کہا، انکار کیا کہ میں نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم تو کیا کر رہا ہے، اچھا مجھے ابھی یاد آیا، معاف کیجیے گا، مجھے یاد نہیں آیا تھا، میں بھول گیا تھا، مجھے ابھی یاد آیا، تاکہ اس کو ہم جہل کا لگا دیں کہ یہ عمر جاہل تھا حکم سے، لیکن یہ اس سے بڑی بات ہے میرے عزیزو، عمر کو خوب یاد ہے، الٹا اس کو وہ دھمکی دے رہا ہے عمار کو، عمار خدا سے ڈرو، یہ جیسے عمار کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے بھائی، یہ خود کہتے ہیں، جماعت عمر یہ خود کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں، صحابہ کی جرح نہیں ہوتی، ان کے پاس ایک قاعدہ ہے عدالت صحابہ سے کیا مراد ہے؟ عدالت صحابہ سے مراد یہ ہے عزیزو کہ ہم کوئی بھی حدیث نقل کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جتنے روات ہیں ان کی جرح تعدیل ہو سکتی ہے، لیکن بات جب صحابی تک آ جائے کہ صحابی نے کہا، مثلا عمار کہے، عبداللہ بن مسعود کہے، زید بن ارقم کہے، زید بن ثابت کہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، تو پھر اس کی جرح نہیں ہے۔ تو یہاں پر عمار یاسر کو الٹا دھمکی دے رہا ہے، کیا دھمکی دے رہا ہے؟ یا عمار اتق اللہ، عمار تو خدا سے ڈر، اور اسی دھمکی کی وجہ سے کیا ہوا؟ عمار کہہ رہا ہے کہ ان شئت لمحدث بھی، اگر تو چاہتا ہے تو میں اس کی روایت نہیں کرتا، تو یہ کیا کہتا ہے عمار کو کہتا ہے کہ تو اللہ سے ڈرو۔ یہاں پہ جو ہے اس کا نتیجہ کیا آتا ہے؟ نتیجہ یہ آتا ہے کہ یہ عمر کو عمار کی بات اس کو پسند نہیں ہے، عمار کی بات پسند نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر کے پاس کیا دلیل ہے؟
عمر کے پاس کوئی دلیل ہے نماز ترک کرنے کی اور تیمم نہ کرنے کی؟ یہ تو واضح بات ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. دلیل ہوتا تو ذکر کرتا، دلیل ہوتا تو ذکر کرتا. اور اس کا فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ عمر کا بالکل قرآن ہے، صریح قرآن کے خلاف، اور بالکل کفر کا فتویٰ دے رہا ہے. وہ بالکل کفر کا فتویٰ دے رہا ہے. عزیزو، اگر جماعت عمر یہ کہہ دے کہ عمر جاہل تھا، عمر بھول گیا تھا، تو یہ بہت بڑا ہی جہل ہے. یعنی وہ شخص نہ فاروق ہو سکتا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہو سکتا ہے، اور نہ اس کی خلافت سے ہی ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اگر حقیقت یہ ہے کہ اس کو خوب یاد ہے عمر کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے تیمم کی، اور عمار بھی اس کو یہی کہہ رہا کہ تو کیسے بھول گیا ہے. اور واقعہ بھی ایسا ہے نا انسان کا، کہ انسان سفر پہ جائے، فرض کریں آپ ہیں سفر پہ جاتے ہیں، سفر پہ وہاں پہ آپ کو جنابت ہوتی ہے، واپس آتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تیمم کا طریقہ سکھاتا ہے. یہ عام طور پہ انسان نہیں بھولتا، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان نہیں بھولتا ہے. اور عمار نے بھی اسی طرح شاک کے ساتھ، تعجب کے ساتھ، سرپرائز کے ساتھ اس کو کہتا ہے کہ تجھے یاد نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے. اور عمر نہیں کہتا کہ میں بھول گیا ہوں. عمر الٹا اس کو دھمکی دیتا ہے. تو اس سے عزیزو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرے عزیزو، عمر کو پرواہ نہیں ہے. عمر جانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، اسلام کی شریعت یہی ہے، قرآن کی آیت یہی ہے کہ تم جب جنب ہو جاؤ تو تیمم کرو. لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے. وہ متعمدن، وہ تعمد کے ساتھ عمدن جان بوجھ کر قرآن کی مخالفت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے. اور یہ اس کا حکم کیا ہے میرے عزیزوں؟ اس کا حکم ہم بتاتے ہیں. دیکھیں عزیزوں، یہاں پہ صرف دو صورتیں ہو سکتے ہیں. ایک صورت ہے جہل کی، غفلت کی. عمر بھول گیا ہے، عمر نہیں جانتا کہ تیمم کوئی چیز ہے. یہ بھی مان لیں کہ عمر یہ بھی اس کی خلافت کی ابتدا، کیونکہ ایسا جاہل شخص خلیفہ نہیں، امام المسلمین نہیں ہو سکتا، فاروق بین الحق والباطل نہیں ہو سکتا جب تیمم ہی نہیں معلوم. آیت کی، قرآن کی اتنی مشہور آیت اس کو نہیں معلوم. یہ اس کی خلافت کے بطلان کے لیے ہے. لیکن بات اس سے بڑھ کر ہے، اس حدیث میں عمر کی جہل کی کوئی جھلکی نہیں ہے. یہاں پہ اس کی تعمد ہے کہ وہ مخالفت کر رہا، اس کو پسند ہی نہیں ہے. کہ عمار نے اس کو کیوں یاد دلایا اس بات کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم تیمم کیا کرو، اور آپ کو بھی انہوں نے تیمم سکھایا تھا. یہ اس کو پسند ہی نہیں، اسی لیے تو دھمکی دار عمار کو، عمار خدا سے ڈرو. عمار وہ ڈر گیا. عمار کہتا ہے اگر تو چاہتا ہے تو میں اس حدیث کو روایت نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ عمر کو برا لگا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ وَإِلَّا یہ کوئی کہے کہ مثلا کوئی یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے، عمر کو اندازہ ہوا کہ عمار جھوٹ کہہ رہا ہے. اگر عمار جھوٹ کہہ رہا ہے تو عمر نے وہ صحیح واقعہ کیوں نہیں سنایا؟ اگر واقعا عمار کی یادداشت میں اگر عمار کی یادداشت خراب ہے، عمار کوئی گڑبڑ کر رہا ہے نقل حدیث میں، عمر تو بھی وہاں پہ تھا اسی سفر میں. عمر تو بھی وہ جس انداز سے بیان کر رہا ہے، عمر نے وہ بھی دیکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح تیمم سکھایا. تو عمر کیوں نہیں کہہ رہا کہ اصل واقعہ یہ ہے، وہ تم یہ کر؟ پھر اس کے بعد کہا ونولی کما تولی، نہیں، تیری روایت کی ذمہ داری تجھ پر ہے اب، کیونکہ اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں جانے کا. تو میرے عزیزو، تو یہاں پہ ایک راستہ یہ کہ اب جہل جماعت عمر یہ کہتے کہ عمر جاہل تھا، عمر غافل تھا، تیمم ہی نہیں معلوم، فتویٰ دے رہا تھا تیمم سے غافل. تو یہ شخص فاروق نہیں ہو سکتا، یہ شخص خلیفہ نہیں ہو سکتا، امام المسلمین نہیں ہو سکتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ اس کا جانشین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنا بڑا جہل اس میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، کیونکہ ترک نماز کفر ہوتا ہے. دوسری طرف میرے عزیزوں، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ لیکن اس بات کے لیے کوئی قرینہ نہیں یہاں پہ کہ عمر جاہل تھا، کیونکہ اس کی گفتگو کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو یاد ہے، کیونکہ وہ عمار کو دھمکی دے رہا ہے کہ عمار تو ڈر، بلکہ وہ تعمداً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ شخص جو طاہر قادری ہے یہ خود کہتا ہے میں ماتریدی ہوں. ملاحظہ فرمائیے کتاب تأویلات اہل السنہ، تفسیر الماتریدی، الجزء الثالث، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر اسی آیت کی شرح میں، اسی آیت کی تفسیر میں، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء،
كان بيانا لما تقدم من الأمر بالاغتسال من الجنابة والله أعلم فتيمموا صعيدا طيبا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم جنوب ہو جاؤ تو تم طہارت حاصل کیا کرو. یہ خود ماتوریدی کہہ رہا ہے لامستم النساء، اسی کا بیان ہے کہ لامستم النساء سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ٹچ کرو، کیونکہ بعض ان میں سے کہتے ہیں، جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ عمر کے نزدیک جو ہے ٹچ کرنا، کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. لامستم النساء یہ ٹچ کرنے سے وہ کہتے تھے کہ تیمم واجب ہو جاتا ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دیکھیے کبھی انہوں نے ٹچ کرنے سے، یا خود عمر کی سنت ہے کبھی انہوں نے ٹچ کرنے سے، اپنی ان کی خاتون تھیں ان سے ٹچ کرنے سے کبھی انہوں نے تیمم کیا ہو یا غسل کیا ہو. یہ واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ لامستم النساء کا مطلب ہے یہ جنابت ہے. ملاحظہ فرمائی یہ کتاب صحیح بخاری، یہاں پر صفحہ نمبر 93 حدیث نمبر 382 عائشہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ورجلائی فی قبلتہ. توبہ، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نماز کی حالت میں سوتی تھی اور میرے دونوں پیر، دونوں ٹانگ ان کے قبلے میں ہوا کرتی. فَإِذَا سَجَدَ، جب وہ سجدہ کرتے تھے، غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، جب وہ سجدہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو میں وہ غمزنی، وہ میری ٹانگوں کو کیا کرتے تھے، وہ کیا بولتے ہیں، غمزنی، دباتے تھے. تو ان کے دبانے سے مجھے پتہ چل جاتا تو میں اپنے پیروں کو جمع کرتی، اور جب وہ دوبارہ کھڑے ہو جاتے نماز کے لیے تو میں دوبارہ اپنے پیروں کو دوبارہ آگے پھیلا دیتی. اچھا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر، یہاں پہ کتاب الایمان، صفحہ نمبر کون سا ہے عزیزو؟ صفحہ نمبر 63. بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاح، جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے اس پہ کافر کا لقب اس پہ لاگو ہوتا ہے. یہاں پہ دو احادیث آپ کو سناتے ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری نے روایت کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاح، انسان کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ ترک نماز ترک کرو مشرک بنو، نماز چھوڑ دو کیا ہے؟ ترک الصلاح. عمر نے کیا فتویٰ دیا؟ اس کو کہا کہ نماز نہ پڑھو. یا آپ قرآن سے حدیث سے کہیں اس کی تصحیح آپ ہمیں سنائیں کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم نہ کرو، نماز چھوڑ دو. یہ جبکہ قرآن کی آیت صریح ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، جنوب ہو جاؤ تو طہارت حاصل کرو. جابر نے پھر روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاح، انسان کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ ترک صلاۃ. سنن نسائی یہاں پہ صفحہ نمبر 121 میں باب الحکم فی تارک الصلاۃ. بریدہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے ان کے درمیان جو پیمان ہے، جو عہد پیمان ہے وہ ہے کہ نماز ہے. فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا ہے، نماز کو ترک کیا ہے، جس نے نماز کو ترک کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہو گیا. تو عزیزو، جب یہ پتہ چلا تو اب دوبارہ دیکھیے مسلم کی جو حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 448 حدیث نمبر کون سا؟ حدیث نمبر 820. ایک شخص نے عمر کے پاس آیا، عمر کے پاس اور کہنے لگا مجھے جنابت ہوئی، پانی نہ ملا. عمر نے کیا اس کو حکم دیا؟ نماز نہ پڑھنا، نماز چھوڑ دے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں پانی نہ ملے تو تیمم کرو. اب عمر نے جہل کی وجہ سے بھی کہا ہو نا، جہل کی وجہ سے بھی کہا ہو. تو اتنا جاہل آدمی جس اس کو اس کے لیے فتویٰ دینا کیا جائز ہے؟ جس شخص کو اتنا نہیں معلوم، جو حکم قرآن کے صریح حکم قرآن کے خلاف جہل کی روح سے، غفلت کی روح سے فتویٰ دے رہا ہے
اور فتویٰ بھی کہ کفر کا فتویٰ دے رہا ہے. کیا وہ خلیفہ بن سکتا ہے؟ امام المسلمین بن سکتا ہے؟ نہیں. فاروق ہو سکتا ہے؟ فاروق نہیں ہو سکتا. وہ حق و باطل کے درمیان وہ فاصلہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ جہل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر جہل ہوتا تو جب عمار نے اس کو یاد دلایا تھا تو وہ عمار کا شکریہ بجا لاتا کہ عمار معاف کیجیے عمار آپ سے ہی فرما رہے ہیں میں بھول گیا تھا. لیکن وہ الٹا عمار کو ڈانٹ رہا ہے کہ عمار تو خدا سے ڈر. ٹھیک ہے نا, عمار تو خدا سے ڈر. الٹا عمار کو وہ دھمکی دے رہا ہے خدا سے ڈر. وہ عمار ڈر گیا, کہتا ہے کہ وہ خلیفہ صاحب اگر آپ کو نہیں چاہیے تو میں حدیث نقل نہیں کرتا. تو پتہ چلا یہ کیا ہے, یہ اس کا فتویٰ جو ہے جہل کی وجہ سے نہیں, یہ عمدن تعمدن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. مسئلہ جو بھی ہو عزیزوں, جو بھی ہو, عمر نے چاہے جہل کی وجہ سے, چاہے عمدن مخالفت قرآن اور مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, دونوں حالتوں میں وہ نہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے, نہ امام المسلمین ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر جاہل ہے جہل کی وجہ سے. اگر تعمدن اس نے فتویٰ دیا ہے اس طرح مخالفت کرتے تو یہ تو کفر صریح ہے. اور نہ فاروق بین الحق والباطل ہو سکتا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں, عمر نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ عمر کا فتویٰ یہاں پہ کیا تھا؟ عمر کا فتویٰ تھا کہ نماز نہ پڑھ. ترک نماز کا اس نے فتویٰ دیا ہے قرآن کی مخالفت میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے. اس کا حکم قرآن میں کیا ہے عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائیے, سورہ مائدہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورۃ المائدہ, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. جو ما انزل اللہ یعنی قرآن کے موافق فتویٰ نہ دے, حکم نہ کرے, تو وہ کیا ہے؟ خود پڑھو, فاولئک هم الکافرون, وہ کافر ہے. پھر فرمایا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. جو قرآن کے حکم کے موافق, جو ما انزل اللہ کے موافق فتویٰ نہ دے, حکم نہ کرے, وہ ظالم ہے. پھر فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ فاسق ہیں جو ما انزل اللہ کے موافق فتویٰ نہیں دیتے. تو آپ مجھے بتائیے جماعت عمریہ کے لوگوں, یہاں پہ عمر خلیفہ بننے کے بعد, ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تیمم کا حکم نازل ہوا ہے اس کو نہیں پتا, وہ تعین نہیں ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ, یہ خلیفہ بننے کے بعد وہ یا جہل کی روح سے یا عمدن مخالفت قرآن و مخالفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ آیت اس پہ کیوں لاگو نہیں؟ یہ 3 آیتیں, من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون, من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. یہ 3 آیتیں اس پہ کیوں لاگو نہیں ہیں؟ کوئی وجہ تو بتائے نا. وہ اللہ کا رشتہ دار ہے کوئی عمر, کوئی خاص اس کو رعایت ہے کہ وہ جو مخالفت کرے کفر کا فتویٰ دے دے, اس کو قرآن اس پہ لاگو نہیں ہے. آپ کوئی وجہ بتائیں کہ یہ کیا ہے کہ یہ عمر ان آیات سے مستثنا ہو, حالانکہ اس نے مخالفت کی ہے. میرے عزیزو, اس بات کے یہ تان بہت بڑا ہے اور تان بہت عظیم ہے, اور یہ اس کی خلافت کے ابطال, اگر آپ توجہ دیجئے, یہ اس کے خلافت کے ابطال کے لیے, یہ اس کی ایمان کے ابطال کے لیے, ان سب کے لیے اسلام, بلکہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے یہ تعین. کہ اتنا بڑا امیر المؤمنین علیہ السلام, جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں, من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی. صحیح حدیث میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, انا دار الحکمت وعلی بابها, سلام من اللہ علیہ. اور فرمایا ہاتھ پکڑ کر امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمایا کہ بلے انی تارک فیکم من تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. امیر المؤمنین علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کر کے ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان وہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان سے کی اتباع کرو, ان کی تمسک کرو, تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ حدیث ثقلین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بھی بولا ہے, اور مصداق بھی بتایا کہ اہل بیت علیہ السلام کا کون ہے. اس کی صحیح حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے. میرے عزیزو, ان کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر, ایک شخص اتنی چاہل قرآنی آیات ہی نہیں, تیمم ہی نہیں معلوم, یا تو
نہیں، جہل سے بڑھ کر اس کو اتنی جرأت کہ وہ عمدن اللہ کی مخالفت، قرآن کی مخالفت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی مخالفت کر رہا ہے. تو یہ آپ بتائیے، حالت دو بھی ہوں، اس نے بغیر ما انزل اللہ اس نے فتوا دیا ہے، حکم دیا ہے، اور کفر کا فتوا دیا ہے، اس نے ترک نماز کا فتوا دیا ہے. تو یہ آیات، 3 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اس پہ کیوں لاگو نہیں؟ عزیزو، یہ تان جو ہے بہت عظیم تان ہے. اگر جماعت مخالفین کے کتب میں جائیے، ان کے جو بڑے مفسرین علماء ہیں، تو ان کے پاس کیونکہ کوئی جواب نہیں ہے عزیزوں، کوئی جواب نہیں ہے، تو وہ یہاں سے اس کا کیا جواب دیتے ہوں گے آپ سوچتے ہیں؟ ان کے جو بڑے ان کے لوگ ہیں، کیا جواب دیتے ہوں گے؟ یہ دیکھیے عزیزو، یہ فتح الباری بشرح سقیم البخاری، ابن حجر اسقلانی، جزء اول، چھاپ دار المعرفہ ہے، صفحہ نمبر 443 میں اسی حدیث کو اس نے نقل کیا ہے. اچھا دیکھیں، اس بخاری کی جو حدیث ہے، جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال اني اجنبت فلم اصب ما فقال عمار بن ياسر اما تذكر ان كنا في سفر. ایک شخص عمر کے پاس آیا، اس نے کہا میں جنوب ہوا، پانی نہیں ملا. عمر کا جو جواب ہے کہ نماز نہ پڑھ، نماز نہ پڑھ، نماز نہ پڑھو، اس کو حذف کیا بخاری نے حذف کیا، بخاری میں نہیں ہے. بخاری کیونکہ ذہین آدمی ہے مسلم سے، اس نے حذف کیا ہے، لیکن بخاری کو یہ نہیں معلوم کہ اگر تم یہ حذف کرو تو پھر فقال عمار اما تذكر ان كنا في سفر انا وانت فاما انت فلم تصلي. جب ہم دو، یاد نہیں ہے اب عمر آپ کو کہ ہم دونوں سفر میں تھے، جنوب ہو گئے، تم نے نماز نہیں پڑھی، میں نے تیمم کر کے نماز پڑھی. تیمم کا طریقہ غلط تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض میں مجھے بتایا کہ کس طرح کرنا ہے. تو بخاری کو نہیں معلوم کہ یہ جواب بالکل جو ہے، یہ جو ہے کلام میں جو شکستگی ہے، کلام میں جو فلو ہے، وہ بالکل کلام میں جو روانگی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ بیچ میں جو اس نے کاٹا ہے عمر کا جواب کہ نماز نہ پڑھو، تو فقال عمار بن یاسر، عمار نے کہا کہ کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ اس نے کیوں ایسا جملہ کہا ہے؟ واضح ہے کہ اس نے یہ جملہ یہ کہا ہے کیونکہ اس کی کامل روایت کہاں ہے؟ وہ مسلم میں ہے کہ عمر نے کہا کہ نماز نہ پڑھو، تبھی تو عمار نے یہ کہا. تو اسی کے ابن حجر اسقلانی کو یہی بات پتا چلا، هذه الرواية اختصر فيها جواب عمر. بولا کہ اس روایت میں بخاری نے عمر کے جواب کو مختصر کیا ہے. اور بابا مختصر نہیں کیا، اس نے چوری کیا ہے عمر کے جواب کو، کیونکہ عمر کا جواب ایسی اس میں طعن ہے، ایسی جرح ہے عمر کی، ایسی اس کی شرمندگی ہے تا روز قیامت کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں. اسی لیے بخاری نے اس کے جواب کو خیانت کیا ہے، غداری کے ساتھ اس نے جواب کو حذف کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مختصر کہاں بنایا؟ مختصر بنایا، عمر کا جواب ہی اس نے نقل نہیں کیا اس روایت میں. ٹھیک ہے، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْمُصَنِّفِ، یہ مصنف نے نہیں کیا، کسی دوسرے نے. بہرحال جماعت مصنف نے نہیں کیا، دوسرے نے کیا ہے. ہو سکتا ہے بخاری نے کیا ہو. اب یہ کہہ رہا بخاری نے نہیں کیا، تو کہاں سے کہہ رہا کہ بخاری نے نہیں کیا؟ اب اس میں جو سلسلہ روات ہیں، کئی سے سلسلہ روات ہیں. بیہقی تو بعد میں آیا ہے. بیہقی اگر پہلے ہوتا بخاری سے تو پتہ چلتا کہ بیہقی کے کتاب میں عمر کا جواب نہیں ہے اور بخاری نے بیہقی کی کتاب سے نقل کیا ہے، تو پتہ چلتا نا بیہقی تو متاخر ہے. تو یہ ابن حجر اسقلانی بہت ذہین انسان ہے، یہ بخاری کا بھی دامن پاک کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے یہ غداری بخاری کی نہیں ہے، کسی اور کی ہوگی. بہرحال آپ ہی کے محدثین ہیں، بخاری کا استاد ہوگا، اس کے استاد کا استاد ہوگا، جو بھی ہوگا، اس نے عمر کے جواب کو حذف کیا ہے، عمر کے جواب کو حذف کیا ہے. اچھا، جو عمر کا جواب کیا؟ فقال لا تصلی. عمر کا جواب اصل میں یہ ہے کہ نماز نہ پڑھو. اچھا، وهذا مشہور من مذهب عمر. زاد سراج کسی نے کہا ہے کہ اس میں اضافہ کیا ہے کہ حتی تجد الماء، جب تک تجھے پانی نہ ملے تو نماز نہ پڑھو. یہ بھی کہا ہو، چل مان لیتے ہیں کہ اگر یہ بھی جملہ ہو کہ جب تک تجھے پانی نہ ملے تو نماز نہ پڑھو، تو یہ بھی کفر ہے بھائی. قرآن نے تو ہی کہا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو، تم جنابت سے طہارت حاصل کرو، چاہے پانی ہو چاہے پانی نہ ہو.
یہ اگر یہ بھی ہو تب بھی وہ تمام وہ مخالفت قرآن مخالفت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ لازم آتا ہے. وہذا مذہب مشہور من عمر، یہ کہتے ہیں عمر کا یہ مذہب مشہور ہے، یعنی عمر کا یہ اجتہاد مشہور ہے. بھائی اجتہاد نص کے مقابلے میں نہیں چلتا. کوئی شخص یہ کہے کہ میں مجتہد ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ تو تیمم کر، آپ فتویٰ دے دیں کہ تیمم نہ کر. یہ ایسا یہ اجتہاد نہیں ہوا کرتا. اگر اجتہاد کا یہی مفہوم ہے کہ تو تیرے لیے جائز ہے کہ تو قرآن سنت کی صریح قرآن صریح سنت کی مخالفت کر، تو یہ تو کفر ہے بھائی. اس طرح کا اجتہاد، کیونکہ ابن حجر عسقلانی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ابن حجر عسقلانی کے پاس وہی ہے کہ عمر کا اجتہاد ہے. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو اجتہاد کرے وہ بما غیر بما انزل اللہ کا حکم دے تو وہ بھی مطلق ہے، وہ بھی مطلق ہے. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، چاہے اس کی اجتہاد ہو یا نہ ہو، غیر ما انزل اللہ کا حکم کرے، صریح قرآن کا حکم خلاف حکم کرے. کیسا مجتہد ہے جو اتنے آیت قرآن اس کو نہیں معلوم؟ اچھا، یہاں پر عزیزو جماعت مخالفین کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس استدلال کا. اس استدلال کا جواب جماعت مخالفین کے پاس کہ عمر نے ایسا کیوں فتویٰ دیا ہے، یہی کہ کہہ دیں بس اس کا اجتہاد ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں. جب شیعوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو وہ استان کو چینج کرتے ہیں. جیسے ہم نے بیان کیا ہے، استان کو اس طرح بیان نہیں کرتے. وہ اس طرح کہتے ہیں کہ دیکھیں شیعہ کہتے ہیں کہ عمر کو تیمم نہیں آتا. اس کا مطلب یہ اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، مثلا اس حدیث میں ہے کہ عمر کو تیمم نہیں آتا، تو کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے. تو شروع اسلام میں اس زمانے میں تیمم معروف مشہور نہیں تھا. تیمم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارک میں مثلا ابھی فرض کریں کہ شرب خمر آیا ہے، بعض لوگوں کو پتہ نہیں کہ خمر حرام ہے، ابھی تیمم کا حکم آیا ہے، سب کو نہیں معلوم. تو اگر عمر کو نہیں معلوم ہوا ہوگا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو پھر وہ یہی استدلال کرتے ہوئے ایک حدیث لاتے ہیں شیعہ کتب سے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تہذیب الاحکام، تالیف شیخ الطائفہ الطوسی رحمہ اللہ، جز نمبر 1، چھاپ مکتبۃ الصدوق. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 18 میں حدیث نمبر 29، معاف کیجیے 39، حدیث نمبر 39. یہاں پہ روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے مزی کے متعلق، مزی اور منی. مزی وہ ہے جو مرد سے شہوت کی حالت میں نکلتا ہے بغیر اچلنے کے، وہ مائع جو مرد سے نکلتا ہے اس کو مزی بولتے ہیں. اچھا، میں نے مزی کے متعلق کیا، وہ مزی پاک ہوتا ہے. مزی بالکل منی کی بات نہیں کر رہا، مزی کی بات کر رہا ہوں، مزی ذال کے ساتھ. مزی جو ہے بالکل مثلا جیسے ناک کی پانی ہے، ناک کا پانی پاک ہے، اس سے کوئی نجاست نہیں ہوتی. ناک میں سے جو مائع نکلتا ہے اس کو اردو میں پتہ نہیں مجھے کیا بولتے ہیں، وہ جیسے وہ خلط جو نکلتا ہے ناک سے، وہ اسی کی طرح پاک ہے. اس سے نہ نجاست ہوتی ہے، نہ اس سے حدث حاصل ہوتا ہے، نہ اس سے وضو واجب ہوتی ہے، نہ اس سے غسل واجب ہوتا ہے. تو میں نے اس سے مزی کے متعلق پوچھا. فقال ان علی علیہ السلام كان رجلا مذاء، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مزی بہت آتا تھا. واستحیا ان يسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمکان فاطمہ علیہ السلام. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ حیا کے پے کرتے، ان کو حیا تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزی کے حکم کے متعلق پوچھیں، کیونکہ وہ ان کے داماد ہیں، ان کی بیٹی ان کے پاس ہے. فأمر المقداد ان يسأله وهو جالس فسأله فقال له ليس بشيء. بس وہ انہوں نے مقداد کو حکم دیا کہ تم پوچھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ مزی کا حکم کیا ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں. تو مقداد نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اس سے نہ وضو باطل ہوتا ہے، نہ اس سے غسل لازم آتا ہے، نہ یہ نجس ہے. تو وہ یہ لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اگر عمر کو تیمم نہیں آتا تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی مزی کا حکم نہیں معلوم. تو اس کا جواب کیا ہے میرے عزیزو؟ دیکھو عزیزو، میں نے پھر دوہرایا کہ ہمارا تعین یہ نہیں ہے کہ عمر کو حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیمم نہیں معلوم تھا. ہمارا تعین یہ ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد، وہ امام بننے کے بعد، اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلانے کے بعد، وہ فتوے دینے کے مقام کے بعد، پھر بھی اتنی واضح بات اس کو نہیں معلوم. کتنی نہیں معلوم؟ آیات قرآن کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے، اور کافر بننے کے فتویٰ دے رہا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ فتویٰ دے رہا ہے، یہ تعین اور ہے.
ہمارا اگر تعین یہ ہوتا کہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی حکم عمر کو نہیں معلوم تھا، بعد میں اس نے سیکھا ہوگا شاید، اب تو بات آپ کی صحیح تھی، بات آپ کی صحیح تھی، ہم ملزم ہوتے جواب دینے کے، لیکن ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن اس حدیث کا کیا جواب ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے مزی کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے مانگا ہے۔ دیکھیں عزیزوں، یہ خود ان کا عقیدہ یہی ہے کہ جماعت مخالفین کا عقیدہ یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن کریم ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب نے خود، پتہ نہیں اس کا پی ایچ ڈی اس کا کہاں ہے، واقعا پی ایچ ڈی ہے، اس نے ڈاکٹر بولتا ہے اپنے آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ مبارکہ شورا میں، سورہ مبارکہ شورا کے بالکل آخر میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَا تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، بے شک سو اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح قلوب ارواح کی وحی فرمائی، روح قلوب ارواح کی وحی فرمائی۔ عجیب ہے، ان کو نہیں معلوم نا، ان کے پاس حدیث ہی نہیں ہے روح کیا ہے۔ روح جو قرآن میں آیا ہے کہ روح اوحینا الیک روحا من امرنا، یہ روح جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، روح جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یہ روح کا کیا مطلب ہے؟ ان کے پاس احادیث نہیں ہے اس مسئلے پر، تو اس نے ترجمہ کیسا کیا؟ عجیب و غریب۔ اچھا ابھی میں بتاؤں گا آپ کو، ما کنت ما تدری الکتاب ولا الایمان، جو وہی فرمائی جو قرآن ہے، اور آپ وہی سے قبل اپنی ذاتی درایت و فکر سے یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کیا ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کہ وہی سے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے اور ایمان کیا، لیکن اس نے تفصیل کیا دیا کہ شرعی احکام کے تفصیلات کو نہیں جانتے تھے، اور نہ ایمان کے شرعی احکام کے تفصیلات کو ہی جانتے تھے جو بعد میں نازل اور مقرر ہو، وہ نہیں جانتے تھے۔ یہ شاید لفظ ان کا مقصد ہے نہیں، شاید یہ نہیں اس کا مقصد ہے۔ بہرحال اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کہ وہی سے پہلے آپ کو کتاب کا بھی نہیں معلوم، ایمان بھی نہیں معلوم، ایمان بھی نہیں معلوم آپ کو کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ہمارے نزدیک عزیزو، روح جو ہے اول خلقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اب شاید میں نے وہ حدیث آپ کے لیے آمادہ بھی کیا نہیں آمادہ نہیں کیا میں نے وہ حدیث اس کی بہت زیادہ ہیں۔ اول خلقت سے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مطہر کو ایسا نور عطا فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وہ اس کی وجہ سے ان کو عصمت ہے، ان کی وجہ سے ان کو علم ہے، اس کی وجہ سے اس وقت ہر چپراس میں جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں یا کیا کریں۔ یعنی یہ جس روح کی بات ہو رہی ہے یہ اول خلقت کی بات ہو رہی ہے، یہ بعد میں نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد ان کو پتہ چلا ہے کہ کتاب کیا ہے، بعثت کے بعد پتہ چلا ہے کہ ایمان کیا ہے، جیسے یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں آیت قرآن۔ جب تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ رسول طاہر قادری نے خود یہ ترجمہ کیا ہے کہ جبرائیل کے آنے سے پہلے نہ ایمان کا پتہ ان کو نہ قرآن کا پتہ کیا ہے، اگر ہم یہ الزامی جواب دے رہے ہیں کہ اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو نہیں کہتے امیر المؤمنین علیہ السلام رسول ہیں، ہمارا عقیدہ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب علم ہیں، ان کے شاگرد ہیں، تمام علوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ اگر کوئی حکم، ہم نہیں کہتے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارک میں کوئی حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہو تو اس میں کیا حرج کیا ہے؟ یہ کوئی تعان ہے بھائی؟ ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر، ان کے باب مدینۃ العلم، لیکن جتنا علم ان کے پاس ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہے۔ جبرائیل مستقیماً امیر المؤمنین علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا علم دیا ہے۔ ہمارے پاس یہی احادیث بے تحاشا ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے علم کے 1000 دروازے کھولے ہیں، ہر دروازے سے 1000 دروازہ کھلتا ہے۔ وہ کس نے دیا ان کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر وہ کسی مسئلے کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اخذ کرتے ہیں تو یہ اسلام ہی یہی ہے، ایمان ہی یہی ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کوئی تعان ہی نہیں ہے۔ کیا تعان یہی ہے؟ یہ کوئی تعان ہے کہ کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے کو پوچھا ہے؟ یہ کوئی تعان ہوا؟
دیکھیں عزیزو، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر سوال کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ پوچھنے والا شخص جو ہے اس حکم کا جاہل ہے، اس حکم کے لیے جاہل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب المتول، شرح تلخیص مفتاح العلوم، ابن سعد تفتازانی کی معروف و مشہور کتاب متول، یہ کتاب جلد نمبر 3، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 419 میں تفتازانی صاحب یہ کتاب متول جو ہے یہ تلخیص مفتاح علوم السکاکی کی تلخیص کس نے کیا؟ خطیب قزوینی نے کیا۔ خطیب قزوینی کی کتاب تلخیص المفتاح، اس پہ شروح بہت زیادہ ہیں، ایک شرح ہے یہ متول، ایک دوسرا شرح ہے مختصر، ایک شرح ہے اطول، عروس الافراح، بہت سارے شروح ہیں اس کے۔ اچھا، ثم ان هذه الكلمات الاستفهاميه كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام۔ استفهام کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ہم اردو زبان میں بولتے ہیں سوال، پوچھنا، عربی زبان میں بولتے ہیں استفہام، طلب فہم، یعنی ایک بات مجھے نہیں آتی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ کہتا ہے بہت دفعہ سوال ہوتا ہے، اس کا مقصد سیکھنا نہیں ہوتا، اس کے مقاصد اور ہوتے ہیں۔ مما يناسب المقام بمعونة القرائن، وہ قرینے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ قرائن کیا ہیں۔ اگر قرینہ ہو سکتا ہے قرائن ہو کہ ایک شخص سوال کر رہا ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے، ایک شخص سوال کر رہا ہے کہ کسی کی خطا کو ذکر کرنے کے لیے، ایک شخص سوال کر رہا ہے تعجب کے اظہار کے لیے، ایک شخص سوال کر رہا ہے کسی کی توبیخ کے لیے، مذمت کے لیے، ایک شخص سوال کر رہا ہے کسی سے اقرار لینے کے لیے۔ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ پوچھنے والے کو، مستفہم کو طلب فہم کرنا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی بات۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ وتحقیق کیفیت هذا المجاز وبيان انه من اي نوع من انواعه مما لم يحم احد حوله۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ یہ مجاز کہ ہمیشہ سوال جو ہے، استفہام جو ہے کیا ہے؟ استفہام ہمیشہ طلب فہم کے لیے نہیں ہوتا، جہل دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ استفہام بہت دفعہ ہوتا ہے کیا؟ دوسرے مقاصد کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں، دوسرے علماء نے اس کی تحقیق نہیں کیا، میں نے پہلی دفعہ تحقیق کیا۔ اچھا، اور اس کی مثال قرآن کریم میں تو بہت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہے۔ اچھی بات، یہاں پہ جو کہ حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے مقداد سے فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خود حیا ہے کہ خود پوچھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ مقداد کو فرماتے ہیں کہ مقداد تو پوچھ لے۔ تو اس سے لازم یہ نہیں آتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس حکم کے جاہل ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ کیونکہ ہمیشہ سوال ہمیشہ جہل دور کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اور اس حدیث میں یہ نہیں تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو مزی کا حکم نہیں معلوم تھا، مزی کا حکم نہیں۔ اس میں صرف اتنا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے مزی خود ان کو حیا تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، اور مقداد سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام دوسروں کو سمجھانے کے لیے کہ دوسرے صحابہ، دوسرے مسلمین سیکھ لیں کہ مزی پاک ہوا کرتی ہے، تو انہوں نے مقداد سے کہا کہ تو پوچھ لے۔ وہ خود نہیں پوچھنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو خود حیا ہے، وہ خود داماد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ تاکہ لوگ بات کا بتنگڑ نہ بنا دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مان بھی لیں، کہیں سے ثابت بھی ہو جائے، چلیں امیر المؤمنین علیہ السلام اس مسئلے کے حکم جاننے کے لیے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے استفسار کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے اس میں، کوئی جھجک نہیں ہے کہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مسائل نہیں آتے تھے جب تک جبرائیل اللہ کی جانب سے اس کا جواب نہیں لے کے آتا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب مدینۃ العلم اور ان کے شاگرد ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، اس میں کوئی جواب دینے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں، اس میں کوئی جھجک ہی نہیں ہے۔ ہم عمر پہ جو تعین لگاتے ہیں، عمر کا تعین یہ ہے کہ وہ خلیفہ بننے کے بعد بغیر ما انزل اللہ وخلافا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے رہا ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ بات صحیح ہے، واضح ہے عزیزو بات، ٹھیک ہے نا؟ تو نتیجہ کیا ہوا عزیزو؟ یہ صرف ایک ادنا سا، لیکن اما اس طرح تو بہت ہیں عمر پر کہ عمر فاروق نہیں ہو سکتا، اب یہ مرحلہ ہمارے بحث کا اتمام کو پہنچا ہے کہ ابو بکر صدیق نہیں ہو سکتا، عمر فاروق نہیں ہو سکتا، بلکہ بات اس سے بہت بڑھ کر نہ صرف فاروق نہیں ہے
بلکہ اگر آپ ان آیات کا ملاحظہ کریں جن کا ہم نے بیان کیا ہے تو اس کا جواب دینا کسی بھی عمری عالم کے لیے ممکن نہیں ہے. بعد سے بہت آگے، نہ صرف کہ وہ فاروق نہیں بلکہ اس کا خلافت بھی باطل ہے.